الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لاسٹ سیشن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرے کا آغاز ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا میں نے مختصر تذکرہ لاسٹ ٹائم کیا تھا. اسٹل دیر از انف ٹو ٹاک اباؤٹ دی ہولی لائف آف حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء میں آدم علیہ السلام کی طرح ایک ایسی تخصیص حاصل ہے کہ جو کہ باقی انبیاء کو حاصل نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا تذکرہ اسلام کے علاوہ بھی بہت ساری ادیان میں، یہاں تک کہ آتش پرستوں کے ہاں بھی اور ہندوؤں کے ہاں بھی جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا بحیثیت پہلے انسان کے اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک نبی کا تذکرہ، اگر وہ مانے یا نہ مانے، لیکن وہ ابراہمک جو ان کا جو برہمن کے نام سے ان کی ریلیجس کلاس پہچانی جاتی ہے، دیٹس ویری کلیئر، ایک سگنیفیکنس ہے، ایک اینوٹیشن ہے کہ ان کے ہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا جو تقدس ہے موجود ہے. اگرچہ یہ ان کی ریلیجس پریچنگ کے خلاف ہے، اس لیے اس کو نہیں مانتے، لیکن ان کے جو وید ہیں اور بہت ساری جو ان کے صحیفے جس کو ہم اپنی زبان میں، عربی زبان میں صحیفہ کہتے ہیں، سنسکرت میں اس کو وید کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ان کے بہت سارے متعدد وید ان کے پاس ابھی بھی موجود ہیں، جن میں اوبیسلی جو اس زمانے کے جس ٹائم وہ نزول ہوا اس وقت کی ارشادات اور جو اس کی کنٹینٹ تھا اس میں بہت چینج آ چکا ہے، لیکن اس چینج کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ویدوں کے اندر، ان ہندو سنسکرت صحیفوں کے اندر تذکرہ بہت زیادہ موجود ہے. لیکن چونکہ وہ فلی ٹرانسلیٹڈ ہے، سنسکرت ورژن ہے، اس لیے ناموں تک کو چینج کیا گیا ہے، لیکن ان کے مطالب کو سامنے رکھ کے نام کو چینج کیا گیا. یعنی محمد اور احمد لکھنے کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہاں پہ اللہ کا بندہ اسی سنسکرت میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا، رام داس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ کو ٹرانسلیٹ کر کے شانتیہ کے نام سے بہت متعدد مقامات پہ ان کے ہاں موجود ہے. والد کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس کو بھی ایسی ٹرانسلیٹ کر کے کیا گیا. اور باقی چیزیں بہت ساری خد و خاص جو ہے زمانے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مکہ اور مدینہ کے احوال کو ابھی تک اس کے اندر موجود ہیں، جس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا تقدس جو ہے وہ چونکہ بہت پرانے انبیاء کے سلسلے میں جد الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ریس درمیان میں ایسی آئی ہے کہ جہاں سے ایک اسٹریم آف دی پروفٹ ہوڈ جنریٹ ہوئی ہے. ایک اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور آیا، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آگے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. اور پھر ان کے جو 12 بھائی تھے، ان کی اولادیں، 12 قبیلے فیمس بنے ان کے. اور انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہسٹورینز کے مطابق دا لاسٹ ٹرائب آف دس بنی اسرائیل والا جو تھا، اس کے ناولز بھی ہیں. اس کے اگر آپ میں سے کسی کو ناولز پڑھنے کا شوق ہو تو ان کے ذہن میں شاید یہ ٹاپک، یہ ٹائٹل گزرا ہو. لاسٹ ٹرائب کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، عرب کا لاسٹ ٹرائب جو تھا بنی اسرائیل کا، اور وہ اس کے بارے میں ہسٹورینز اور ریسرچرز کی جو متفقہ رائے ہے، کنکلوڈنگ کنسائسنگ، وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان میں جو آتش پرست یہ دو ہیں بت پرست، یہ غالباً وہی تھے جس کا لاسٹ ٹائم تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. جن چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے، ان کی بست پرستی کی وجہ سے، مردوں کو جلانے کی وجہ سے، گائے کی پرستش کرنے کی وجہ سے، اور شودر کو ٹچ کرنے سے اپنے دین کے حرام ہونے کی، اور یہ بہت ساری چیزیں جن کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ غالباً وہی لوگ ہیں، وہی لوگ جو کہ سامری کے اس بچڑے کو بنائے ہوئے جس کو بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اندر پگھلا کے بہا دیا تھا، یہ وہی جن کو سزا دی کہ نکالا گیا، یہ وہی سارے کے سارے لوگ ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک پرسنالٹی ہے، ایک بڑی کمپریہنسو، اور ہمارے لیے دین اسلام میں ان کا تذکرہ اس لیے زیادہ ضروری ہے، اور ہم مانیں یا نہ مانیں ان کے تذکرے کے ضروری ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری عبادات کے اندر، ہمارے ریچولز کے اندر، اور ہمارے بہت سارے احکامات کے اندر جو کہ ہماری ڈیلی لائف کا حصہ ہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی حرکات، جس کو ہم سنت کے اعمال کہتے ہیں، اعمال کہتے ہیں، اور ان کی وائف حضرت ہاجرہ کے اعمال جو تھے اسپیسیفک ٹو دا ٹائم، اسپیشلی جب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ مکہ میں ہی اس ٹائم میں، اور پھر بعد میں جب بیٹے کو ذبح کرنے کا رب کی طرف سے حکم ہوا، اس ٹائم کے جو معاملات تھے
ان میں جو ان کے اعمال تھے وہ چونکہ ہمارے حج کے مناسک کا حصہ ہیں، بلکہ حج کے مناسک کا اگر میجورٹی آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ اس خاندان میں، عظیم خاندان میں، ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کا جو باقی خاندان تھا، ان کی جو حرکات سکنات وہ اعمال تھے جو رب کو پسند آئے، انہی کو ریپیٹیشن یہ اس کو ہم حج کے مناسک کہتے ہیں۔ ان کو ایک اسپیسیفک ٹائم میں، اسپیسیفک لباس میں، اسپیسیفک مقام پہ ادا کرنا، دس از ایکچولی ٹوٹل حج، جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، 4000 سال سے زیادہ اس کا عرصہ اس کو گزر چکا ہے۔ اس لیے ہم زیادہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا کرتے ہیں، اور سیرت کا اکثر، میں نے تو آدم علیہ السلام سے اور ارواح سے سٹارٹ کیا تھا، اکثر لوگ سیرت کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے تذکرے سے کرتے ہیں۔ مختصر تذکرہ لاسٹ ٹائم ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش 1800 BC سے بھی پہلے کی ہے، 1800 سال قبل مسیح سے پہلے کی ہے، اور ٹو سمپلی کورلیٹ ود دی ہسٹری جو ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ یورپینز اور باقی مقامات پر موجود ہے، اس میں جو حمورابی کی جو ہسٹری ہے، دا فیمس بیبلونین کنگ حمورابی، وہ اسی ٹائم کا ہے، وہی نمرود ہے جس کو ہم ادھر حدیث میں اور اسلامی تاریخ میں حمورابی کے نام سے جانتے ہیں، تورات اور انجیل میں، اور وہاں پہ وہ ادھر نمرود کے نام سے اور وہاں پہ حمورابی کے نام سے، تو وہ ٹائم ایگزیکٹلی وہی ہے۔ حمورابی کی غالباً ڈیتھ ٹائم از 1845 BC، 1845 قبل مسیح۔ وہاں سے معاملہ سٹارٹ ہوا۔ پچھلے نشست میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے پکڑا ہوا تھا اور ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر متعدد مقامات پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور بار بار فرمایا کہ جب ہم اپنے بندے کو کہیں پہ کسی زمین پہ تمکنت، خلافت، حکومت دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام قائم کرتا ہے۔ کیسے؟ اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وہ نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بندوبست کرتا ہے۔ نماز ادا ہو جاتی ہے گھر کے اندر، نماز قائم ہوتی ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ یہ ادائیگی اور اقامت کے اندر، دونوں کے اندر فرق ہے، اور اس کا بندوبست ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیر کی صورت میں سٹارٹ کیا۔ جہاں جہاں جاتے تھے، ایک رات بھی گزارنی ہے تو وہاں پہ مسجد بنا دیتے تھے۔ مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ عالیشان مسجد بنانا، وہ ایک رات میں جتنی بن سکتی تھی اتنی مسجد کا مقام بنانا ہوتا تھا، وہ بنا دیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے مساجد بنائی ہیں، بجائے اس کے کہ ایک مسجد کے اوپر لاکھ درہم خرچ ہوتے اور ایک سال اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے امیڈیٹلی کچے گارے سے مٹی بنائی، اکٹھے کی، چار دیواری بنائی، احاطہ بنا دیا، اینڈ ہیئر اٹ از، اینڈ دس از مسجد۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اسی کے مطابق مسجد قباء بنائی گی بالکل شارٹ ٹائم کے اندر قباء کے مقام پہ، اور اسی کے مطابق مسجد نبی بنائی گی، اور مسجد نبی کے اوپر بس چار دیواری کی، دیوار بنا دی، چھت لگا دی، اور مسجد بن چکی ہے، دیٹس اٹ۔ اور یہ ان کا طریقہ کار تھا مسجد بنانے کا، کیونکہ اقامت دین میں اقامت نماز کا بنیادی پہلو ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے مناہج ہیں۔ وہ صرف 4-5 ٹائم جا کے نماز پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، وہ چند سجدے کرنے کا معاملہ نہیں، رکوع کرنے کا معاملہ نہیں، بلکہ بیسیکلی لوگوں کو بار بار جوڑنے کا، بار بار بلانے کا، بار بار اکٹھا ہونے کا، معاشرتی جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک وہ تھا، جوڑ تھا، جب وہ خراب ہوئی تو یہ جوڑ خراب ہوا، اور معاشرے کے اندر افراد و تفرید بھی سٹارٹ ہوگی، اور اپس اینڈ ڈاؤنز بھی، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے پرابلم سٹارٹ ہو گئے، اور ساتھ ہی لوگوں کے دل آپس سے ایک دوسرے سے الگ ہونے شروع ہو گئے، کچھ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور بقیہ کے نماز قائم رکھنے لیکن نماز کو اس طریقے سے نہ ادا کرنے جس سے منع کیا گیا تھا، اس طریقے سے ادا کرنے کی وجہ سے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں صفیں بنائی جاتی تھی، وہ فرماتے تھے کہ صفوں کے درمیان میں گیپ، ٹیڑھا پن مت چھوڑو۔ اگر تم مسجد کی صفوں میں ٹیڑھا پن چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر، اس کا اتنا زیادہ افیکٹ ہے۔ اور مسجد میں صفوں کے درمیان میں جب گیپ ہوگا تو درمیان میں شیطان کھڑا ہوگا۔ اس کے استعارے کے بڑے سمپل مطالب ہیں کہ تمہارے درمیان شیطان کھڑا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ چیز بڑی کامن ہو چکی ہے، اور انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس وہ جس طرح بلک میں چیز آ جاتی ہے نا، جہیز کے طور پر، کورونا میں بہت سارا جہیز ہمیں لوگوں کو مفت مل گیا، جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو ختم نہیں ہو پا رہی، کہ کورونا ختم ہو چکا، کتنے سال اس کو گزر چکے، مسجد میں صفوں کے اندر گیپ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح درمیان میں آپ جب بھی مسجد میں اگر نماز سٹارٹ ہو چکی، پیچھے کھڑے ہو کے اگر آپ نظارہ کریں تو آپ کو ہر دوسرے تیسرے شخص کے اور چوتھے شخص کے درمیان میں آپ کو اتنا گیپ نظر آئے گا کہ درمیان سے بکری کا بچہ آرام سے گزر جائے گا۔ تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ورڈ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے، اس کے بہت زیادہ احتیاط رکھا کرتے تھے۔ مسجد میں جب اقامت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے سامنے بعض اوقات گشت فرما کر، چل کر، اشارہ کر کے ایک ایک کو درست کرتے تھے کہ سیدھی صف میں کھڑے ہو، جو دس از ویری امپورٹنٹ، ویری ویری مچ امپورٹنٹ۔ اس کے بہت سارے سائیکولوجیکل، فزیکل، سوشل
اس کے ایفیکٹس ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ یہ طریقہ کار تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہر جگہ پہ جا کے نماز قائم کرنے کے لیے، نماز کے لیے مسجد بناتے تھے۔ بیت ایلیا کا تذکرہ تورات اولڈ ٹیسٹمنٹس کے اندر موجود ہے۔ بیت ایلیا مینس اللہ تعالیٰ کا گھر، ایلیا اس اول ہیبرو لینگویج کے اندر سورانی زبان میں اللہ کو کہتے تھے، اور ایلیا کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ بیت عربی زبان تقریباً آدھی ہے، عبرانی زبان اگر آپ کو عربی زبان اچھی آتی ہے تو آپ کو ہیبرو سمجھ آ جاتی ہے، سب بہت اچھی خاصی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، بیکاز کامنالٹی بہت زیادہ ہے۔ عبرانی زبان جو ہے ہیبرو لینگویج، عبرانی زبان جو ہے وہ کنٹریبیوٹری لینگویج ہے ٹورڈز عربی لینگویج، جس طرح فارسی عربی زبان جو ہے دونوں اردو کی کنٹریبیوٹری لینگویجز ہیں۔ ان کے الفاظ اگر کسی کو اچھی فارسی آتی ہے، اچھی عربی آتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس کی اردو اچھی نہ ہو۔ جس بچے کو آپ عربی سکھا دیں گے اس کی آدھی اردو اچھی ہو جائے گی، فارسی سکھا دی پرفیکٹ ہو جائے گا۔ یہی کنٹریبیوشن ہے عبرانی، ہیبرو لینگویج عبرانی سورانی زبان کی ٹورڈز۔ سورانی ختم ہو چکی، ہیبرو بھی اسرائیل وغیرہ میں موجود ہے، اس لیے کنٹریبیوشن اس کی ابھی تک جاری ہے۔ تو یہ عربی زبان کا ان کا لفظ تھا اور یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور اسی کے تحت انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کے مساجد بنانے کے بعد بالآخر آ کے مکہ میں آ کے انہوں نے بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، جس کا تذکرہ میں اس کے 3rd سیشن میں انشاءاللہ کروں گا۔ درمیان میں اس سے پہلے کچھ اور معاملات، وہ معاملات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد کی بہترین نماز مسجد میں ہے، عورت کی بہترین نماز گھر کے کسی تاریک کونے میں۔ عورت کو مسجد سے منع نہیں کیا گیا، لیکن افضل نماز گھر کے تاریک کونے میں ہے، اور افضل نماز سے منع نہیں کیا گیا، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔